نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قالا کل ما شئت و البس ما شئت ما اخطأت کا اثنتانی صرف و مخیلہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے فرمان دینے کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، یعنی جو تہاڈا دل کرتا ہے وہ کھاؤ، جو تہاڈا جی چاہتا ہے تسی پاؤ۔ فرماندے نے جبکہ دو چیزاں تہاڈے کولوں الگ رہن، یعنی دو کماں تو بچنا ہے، دو چیزاں تو بچنا ہے۔ فرمایا سب تو پہلی فضول خرچی اور دوسرا تکبر۔ ایک چیز فضول خرچی اور دوسری چیز تکبر۔ فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پاؤ، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو کھا رہے ہو یا پا رہے ہو وہ دو چیزاں تو پاک ہونا چاہیے۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں؟ اس کے اندر فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اس حدیث مبارکہ دا خلاصہ یہ کہ یعنی اعلیٰ تو اعلیٰ مباح کھانا کھاؤ۔ مباح تو مراد ہوتا ہے کہ جس کے اوتے کوئی پکڑ نہ ہو، جس کے اوتے شریعت نے ضروری بھی قرار نہ دیتا ہوئے، کھا لو تو کوئی گناہ ہی نہیں نہ ہوندا، انہوں مباح دے۔ نہ کھاؤ تو کوئی پوچھنا ہوئے، یہ کھا لو تو پھر بھی کوئی پوچھنا ہوئے، انہوں مباح دے۔ یہاں شریعت نے پابندی لائیے اور نہ چھڈن دا حکم دیتا ہے، اس چیز نو مباح چیز آدھے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر حکم دیتا جاندہ ہے کہ اعلیٰ تو اعلیٰ، اچھے تو اچھا مباح کھانا بھی کھاؤ اور ودیا تو ودیا اچھے تو اچھا مباح لباس بھی پاؤ۔ اللہ نے اعلیٰ لباس اور اللہ نے کھان واسطے تواڈے اوتے پابندی نہیں لائی، پر مطلب بشرط ہے کہ جڑا کھانا کھا رہے ہو نا وہ حلال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حلال تو مراد حلال دے مال دے نال کمایا ہویا ہونا چاہیے، حرام دے مال دے نال کمایا ہویا نہیں۔ پھر دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حلال کھانا چھوڑن دا نا تقوی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ حلال کھانا چھڈن دا نا تقوی نہیں ہے، حرام کھانا چھڈن دا نا تقوی ہے۔ حلال چیز نو چھڈ دیتا ہے، آکھے میں تقوی اختیار کرنا۔ جس طرح کہ بعض اوقات وکھن دے اندر آندے کہ کوئی شخص انہوں نے آکھو کہ گوشت کھا لو، کہندے نہیں نہیں میں گوشت نہیں کھاندا، حلال چیز ہے۔ آندے میں گوشت نہیں کھاندا، چرس بڑے آرام نال پی لیندے نے، شراب بڑے آرام دے نال پی لیندے نے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اور کچھ لوگ نماز دے قریب جاندے نہیں، اسی ولی اللہ ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی حلال نو چھڈ کے حرام دی طرف اگے جاندے۔ اسی پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نو کسی نے آکھیا سی کہ میں پہنچیا ہویا، اسی پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تسی واقعی پہنچ گئے ہو، جنت نہیں جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا سی کہ تسی واقعی پہنچے ہوئے ہو، جنت نہیں بلکہ دوزخ دے دروازے، دوزخ دے اندر تسی اپڑ گئے ہو۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، باقی شیطان پھر پہنچا دیندے اس طرح دے کم کرن والے نو۔ فرمایا کھان پین دی مقدار دے اندر حد تو بڑھ جانا اے اسراف اور فضول خرچی۔ یعنی مثال دے طور دے اوتے تہاڈا ایک کھانے دے نال گزارا ہوندے، تسی آکھو نہیں میں 10 کھانے ہی پکانے نے، ایک دو کھانے دے نال تہاڈا گزارا ہو جاندا ہے۔ یہ بھی علماء کرام مفسرین کرام فرماندے ہیں اسراف فضول خرچی ہے۔ اگر تہاڈے کول زیادہ مال ہے کوشش کرو انہاں نوں صدقہ کر دیو جنہاں دا ایک ٹائم دا بھی اوکھا بکدا، اپنے محلے دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر، اپنے رشتہ داراں دے اندر ویکھ کے کچھ انج دے بھی جی ہوندے نے جڑے کسے دے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاندے اور انہاں کو کھان پین واسطے بس پورا معاملات ہوندے، ایک ٹائم پکا لیا تو ایک ٹائم نہ کھایا، ایک دن سالن نال کھا لیا تو ایک دن چٹنی نال کھا لیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس طرح دے ماحول دے اندر اپنے قرب و جوار نگاہ دوڑانی چاہیے، ویکھنا چاہیے۔ لہٰذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، علماء کرام فرمان لا خیر فی اسرافی ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف دے اندر بھلائی نہیں ہے اور بھلائی دے اندر اسراف نہیں ہے۔ یعنی جڑا اسراف والے فضول خرچی والا کم کرو گے نا اس دے اندر بھلائی نہیں ہے، اگر بھلائی والا کم کرو گے تو اس دے اندر فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی دے اندر بھلائی نہیں ہے اور بھلائی دے اندر فضول خرچی نہیں ہے۔ جڑا تسی بھلائی واسطے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیتا ہے نا، انج کدی نہ گمان کرنا کہ وہ ساڈا فضول دے اندر گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اس دا اجر عطا فرمائے گا۔
پیارے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یاد رکھو اس خالق کی کائنات مالک کی اور السماوات نے یا اس کے پیارے حبیب نے جو کچھ سانو ارشاد فرمایا ہے، اس دے اندر دنیا دے اندر بھی ساڈے واسطے بھلائی ہے۔ اگر اسی قرآن تے عمل کر لئیے یا حدیث مبارکہ تے عمل کر لئیے نا، اسی دنیا دے اندر بھی سکھے رہاں۔ ظاہری طور تے سانو محسوس ہوندے کہ ساڈے تے فلاں پابندی فلاں پابندی فلاں پابندی، لیکن ساڈی صحت واسطے، ساڈے چلن واسطے، ساڈے معاشرے واسطے وہ بہترین چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سانو حکم دیتا ہے۔ دنیا بھی اس دے کہنا منن دے اوتے سوکھی رہے گی اور قبر و حشر دے معاملات بڑے ہی آسان ہو جائیں گے۔ اگر اسی اللہ اور اس کے رسول دی گل منا گے تو پھر قبر و حشر دے معاملات بھی ساڈے واسطے بہت ہی زیادہ آسان ہو جان گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا دے اندر اسی اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کیتی، طرح طرح دی بیماریاں دے اندر مبتلا ہوں گے، طرح طرح دی پریشانیاں دے اندر، طرح طرح دے وسوسیاں دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اس دنیا دے اندر کئی اس طرح دے معاملات ویکھے نے۔ اللہ نے بڑا ہی پیسہ دیتا ہے، ارباں خرباں دے وچ نے، لیکن رات نو نیندر نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوندے نے، انجیکشن لا کے سوندے نے، رات نو نیندر تک نہیں آتی، پریشانی بے چینی فلاں فلاں فلاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کوئی وہ بھی مالدار ویکھے نے، لکھاں کروڑاں دے اندر نے، لیکن 5 وقتی نماز پڑھنے کدی کسی قسم دی ٹینشن بھی نہیں۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دی دین ہے، اس دی رحمت جنوں چاہے عطا کر دے، لیکن انہوں صحیح معنی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نو نہیں بھول جانا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیسہ دے دیتا ہے، کچھ مال دے دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانیاں نہیں شروع کر دینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔